السلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واشكروا لي ولا تكفرون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. اللہ نے اس امت کو حکم دیا ہے، واشکروا لی، میرا شکر کیا کرو، ولا تکفرون، ناشکری نہ کیا کرو. پھر اس کریم ذات کی رحمت اور مہربانی ہے، فرمایا میرا یہ حکم پورا کرو گے نعمتوں کے دروازے کھول دوں گا. لئن شکرتم لازیدنکم، نعمتیں دوں گا، بڑھا دوں گا. جو ہیں وہ محفوظ ہو جائیں گی، جو نہیں ہیں تو میرا یہ حکم پورا کرو گے وہ بھی تمہاری جھولی میں آ جائیں گی. ویسے تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس کا حکم ماننا بھی، کیونکہ وہ خالق اور مالک ہے، اس کا حکم ماننا ہی بندگی کا تقاضا ہے. لیکن اس کا انعام، اس کی مہربانی، ساتھ انعام بھی دے رہے ہیں. مالک کی بات ماننا، ملازم جو ہو ماننی پڑے گی، لیکن ساتھ مالک یہ بھی کہہ رہا ہے کہ یہ کرو گے تو انعام بھی ملے گا. سبحان اللہ. واشکروا لی، شکر کرو میرا. وما بکم من نعمت فمن اللہ، جو کچھ تمہارے پاس ہے نا یوں ہی نہیں آیا، کسی دینے والی ذات نے دیا ہے، اور وہ ذات خالق کائنات ہے، مالک کائنات ہے، وہی محسن حقیقی ہے. وما بکم من نعمت فمن اللہ، ہر عطا اور نوازش اسی کی طرف سے ہے. واشکروا لی، شکر کیا کرو. بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے. شکر کیا کرو. شکر کرنے والے کبھی مایوس نہیں ہوا کرتے، شکر کرنے والے کبھی ڈپریشن میں نہیں جایا کرتے، شکر کرنے والے کبھی خودکشیاں نہیں کیا کرتے، شکر کرنے والے کبھی ڈپریس نہیں رہا کرتے. شکر ایسی زبردست ہے کہ اندر کے دل کو باغ بہار بنا دیتی. یہ ایسی زبردست عبادت ہے، آدمی اندر سے باغ و بہار ہو جاتا ہے. جہاں بھی دیکھو گے بیٹی ڈپریشن میں ہے، نظر آئے گا وہ ابے سے بھی شاکی ہے، ماں سے بھی شکوے کرتی ہے، اللہ کی تو کرتی ہی کرتی ہے. جہاں بھی دیکھو بیٹا ڈپریشن میں ہے، کواڑ بند کر کے اندر پڑا ہوا ہے، نظر آئے گا وہ ماں باپ کا بھی شاکی ہے، اس کی زندگی میں اپنے بڑوں کی بھی ناشکری ہے اور بڑوں کے بڑے کی بھی ناشکری ہے، خالق کائنات کی بھی ناشکری ہے. یہ بیماریاں اور یہ جراثیم وہیں آیا کرتے ہیں جہاں ناشکری ہوا کرتی ہے.
یہ بیماری اور جراثیم وہیں آیا کرتے ہیں جہاں ناشکری ہوا کرتی ہے۔ شکر ایسی زبردست عبادت ہے کہ آدمی اندر سے خوش رہتا ہے، خوش رہتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس امت پر بڑے ہی مہربان ہیں، بڑے ہی شفیق ہیں، رحیم ہیں۔ ایک نسخہ دیا ہے شکر کرنے کا، فرمایا اس نسخے پہ عمل کرو گے تو شکر آسان ہو جائے گا، ورنہ تو نہ شکری ہی نہ شکری ہوگی۔ نسخہ اکسیر دیا ہے، فرمایا کرتے تھے دنیا کے معاملے میں اپنے سے کم تر لوگوں کو دیکھا کرو اور اپنے سے کم حیثیت لوگوں کے ساتھ اٹھا بیٹھا کرو۔ دنیا کے معاملے میں اپنے سے کم تر لوگوں کو دیکھا کرو، اپنے سے کم حیثیت لوگوں کے ساتھ اٹھا بیٹھا کرو۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اس امت کے بڑے محدث، بڑے فقیہ، بڑے اللہ والے، اپنی زندگی کا پہلا مرحلہ جو گزرا اس کا سناتے ہیں۔ فرمایا کرتے بڑے لوگوں کا اٹھتا بیٹھتا تھا جن کی زندگیاں غفلتوں کا شکار تھیں، لیکن جس مجلس اور محفل سے اٹھ کے آتا تو غمگین دل لے کے آتا۔ یہ تو میرے پاس نہیں، ایک دکھ لے کے آتا، ایک غم لے کے آتا، ایک کڑن لے کے آتا۔ تو یہ تو میرے پاس نہیں ہے، یہ میرے پاس کیوں نہیں ہے؟ آپ جب بھی کسی محفلوں سے رات کو ہوتے گھر واپس لوٹتے ہیں تو دونوں ایک دوسرے پہ ناراض ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ بھی اوپر والے کو دیکھ رہی ہوتی ہے، یہ بھی کچھ اوپر والوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، دونوں غم بھرا دل لے کے آتے کہ یہ زیورات اور یہ سونا اور یہی ہیرے اور یہ لباس اور یہ اسٹیٹس اور یہ گاڑی، تو فرمایا کرتے غمگین دل کے ساتھ واپس لوٹا کرتا تھا۔ اللہ کا فضل ہوا، اس کی رحمت ہو گئی، زندگی بدل گئی، اٹھنے بیٹھنے کا انداز بدلا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے سے کمتر کو دیکھو، اپنے سے کم حیثیت لوگوں کے ساتھ بیٹھو، اور دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو، اور اپنے سے بڑے دینداروں کی صحبت اٹھاؤ، ان کی صحبت میں بیٹھو، تاکہ دنیا کے معاملے میں قناعت بھی آئے، شکر بھی آئے، اور دین کے معاملے میں آگے بڑھنے کا جذبہ بھی پیدا ہو، بےتابی بھی آئے۔ لیکن اس جذبے اور بےتابی میں ایک لذت ہے، لیکن آج ہماری سوچ اور فکر بالکل الٹ ہے، ہمارا طرز عمل بالکل ہی اس کے خلاف ہے۔ دنیا کے معاملے میں آگے ہے اور ریس لگی ہے۔ اس حرص و ہوس کی ریس میں سکون کہاں رہتا ہے؟ راحت کہاں رہتی ہے؟ ہر وقت دل ایک غم زدہ، ایک اندر حرص و ہوس کی ایک آگ، بے چینی، بے سکونی، کہاں سکون ملتا ہے؟ اور دین کے معاملے میں ہم بڑے قناعت پسند ہیں، جو 4 پڑھ رہا ہے وہ بھی مطمئن ہے، اور جو صرف جمعہ پڑھ رہا ہے وہ بھی مطمئن ہے، اور جو صرف عید کر رہا ہے وہ بھی مطمئن ہے، جس کا سارا اسلام صرف عبادات تک ہے وہ بھی مطمئن ہے۔ معاشرت کیسی، معاملات کیسے، غمی خوشیاں کیسے، یہ فکر ہی نہیں ہے۔ جو جتنا ہے دین کے معاملے میں مطمئن اور دنیا کے معاملے میں ہوس، پھر چین کہاں، شکر کہاں، سکون کہاں؟ تو ناشکری کی ایک بڑی وجہ یہی ہے کہ اپنے سے اوپر کو ہر آدمی دیکھ رہا، غریب امیر سب، دولت اتنی ہے بے حساب ہے، لیکن راحت قریب سے بھی نہیں رہی۔ بہت بھول ہو گئی ہے، بہت بھول ہو گئی۔
کہ ہم یہ سمجھ بیٹھے کہ جہاں اسباب راحت ہیں وہاں راحت بھی ہوگی. ہمیں یہ بھول ہو گئی کہ جہاں سکون کی چیزیں ہیں وہاں شاید سکون بھی ہوگا. نا میاں، اسباب راحت اور چیز ہے، راحت اور چیز ہے. سکون کی چیزیں اور ہیں، سکون اور ہے. ہو سکتا ہے اس حرص و ہوس میں آپ راحت کا سامان اکٹھا کر لیں، راحت نہیں. گھر بہت شاہانہ بنایا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ وہاں رہنے والوں کو اس گھر میں راحت بھی ملے. یہ ضروری نہیں کہ اس گھر میں رہنے والوں کو راحت بھی ملے. راحت کے اسباب اس گھر میں خوب ہیں، راحت تو کوئی نہیں. سکون کے نقشے تو ایسے ہیں کہ رشک آئے، لیکن سکون دل میں قریب سے بھی نہیں گزرا. اور ایک ہے گھر بھی پکا نہیں، چھت بھی پکی نہیں ہے، پلنگ بھی کوئی نہیں ہے، چارپائی بھی کوئی نہیں ہے، چٹائی لے کے لیٹا ہے، 7 گھنٹے راحت کی نیند لیتا ہے، مزے کی نیند لیتا ہے. تو راحت کے اسباب کا ہونا ضروری نہیں کہ راحت بھی ہو. ہاں میرے عزیزو، شکر اور قناعت ایک ایسی زبردست عبادت ہے، کوٹھی میں رہے یا جھونپڑی میں رہے راحت ضرور ملے گی. شکر اور قناعت ایسی زبردست عبادت ہے، محلات میں رہے یا کچے گھر میں رہے سکون ضرور ملے گا. آج غریب بھی راحت سے محروم ہے، امیر بھی سکون سے خالی ہے، اس لیے کہ حرص و ہوس ہر جگہ ہے، شکر نہیں ہے. وشکروا لی، شکر کرو میرا اور ملے گا. نہ شکری میں تو نعمتیں چلی جاتی ہیں، اور اگر نعمتیں ہوں بھی نہ شکری کی سزا یہ ملتی ہے کہ نعمتوں کا چوکیدار رہتا ہے، نعمتوں کی خاطر خوار رہتا ہے، نعمتوں کی لذت نہیں ملتی. ان نعمتوں میں راحت اور سکون نہیں ملتا، ان نعمتوں میں محبتیں اور پیار نہیں رہتا. شکر کرو اللہ کی نعمتوں، سکون ملے گا. تو قناعت کیسے آئے گی؟ کہ اپنے سے کمتر کو دیکھو، اللہ نے لاکھوں سے زیادہ دے رکھا. 30 سال کے مقابلے میں آج کیا کچھ دے رکھا، اللہ تعالی شکر ہے. 10 سال کے مقابلے کتنی نعمتیں بڑھ گئیں، اللہ تعالی شکر ہے. نعمتیں تو امیر غریب کی زندگی میں پچھلے 20 سال کے مقابلے میں بڑھ گئی، سکون نہیں آیا، راحت نہیں آئی، حرص و ہوس تو ختم نہیں ہوئی. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، لو کان لابن آدم وادیا احب ان یکون له وادیان، لو کان لابن آدم وادیا من ذهب احب ان یکون له وادیان. یہ حرص و ہوس تو ایسی بیماری ہے کہ اگر اسے ایک سونے کی وادی بھی بھری مل جائے پیٹ نہیں بھرے گا. ایک وادی سونے کی بھری مل جائے، یہ کہے گا ایک اور مل جائے. فرمایا 2 بھی مل جائیں، کہے گا ایک اور مل جائے. 3 بھی مل جائیں، اس کی ہوس نہیں، اور مل جائے. ساری زندگی ہانپتے ہانپتے گزر جائے گا، یہ ہوس کا پیٹ نہیں بھرے گا. الہاکم التکاثر، الہاکم التکاثر، اور حتی زرتم المقابر، قبر کی مٹی ہی اس کا پیٹ بھرے گی اور کوئی چیز نہیں بھر سکتی، اور کوئی چیز نہیں بھر سکتی. عجیب روگ ہے، عجیب بیماری ہے، عجیب مرض ہے. حرص ہوس، سب سے نمایاں، سب سے اعلی، سب میں زیادہ شہرت، سب سے ہی اچھا. اس دنیا میں ایسا نہیں ہوتا. کوئی تم سے بھی آگے بڑھ رہا ہوگا، کسی کے پاس تم سے بھی کوئی اچھی چیز ہوگی، بے سکون ہو کے واپس لوٹے گا.
اور ایک یہ ہے کہ اللہ نے جو دے رکھا ہے. کتنے ایسے ہیں جن کے پاس وہ بھی نہیں جو اللہ نے تمہیں نواز رکھا ہے. ایک صاحب کی چپلیں غائب ہو گئی. مسجد سے باہر نکل رہا تھا, کچھ اندر خیالات آ رہے تھے کہ بندگی کی بھی اللہ کی چپلیں بھی میری غائب ہو گئی. سامنے دروازے پہ ایک آدمی ایک ٹانگ پہ کھڑا تھا. فوراً ہوش آیا, اللہ شکر ہے چپلیں گئی ہیں, ٹانگ تو سلامت ہے. ٹانگ تو سلامت ہے. چلو معاشی طور پہ تھوڑا سا مسئلہ ہے, صحت تو اللہ نے دے رکھی ہے بھائی. اور اس جسم میں کیا کروڑوں خربوں کی نعمتیں نہیں ہیں؟ شکر تو کرو. اس ناشکری کی سزا ہے. جو لاکھوں نعمتیں ہیں اس سے بھی لذت نہیں اٹھا پا رہا. جو لاکھوں کی لذتیں نعمتیں ہیں ان سے بھی لذت نہیں اٹھا پا رہا. شکر کر لو. اور اللہ کا وعدہ ہے, اللہ کریم تو سچے ہیں, لئن شکرتم لازیدنکم, شکر کرو گے اور دیں گے. یا تو 1 سے 2 کر دیں گے, 2 سے 3 کر دیں گے, یا زیادتی یوں ہوگی کہ اس 1 میں اتنا مزہ آئے گا جو سینکڑوں میں بھی نہیں آتا. اللہ لذت دینا چاہے تو 5 بیٹوں کے بجائے 1 بیٹے میں وہ دے دے. اللہ تعالیٰ آرام دینا چاہے تو محلات کے بجائے چھوٹے گھر کے اندر بھی جنت بنا دے. اس ذات کے لیے کیا مشکل ہے؟ ضروری نہیں کہ نعمتوں کی تعداد ہی زیادہ ہو, ضروری نہیں کہ نعمتوں کی شکل ہی بڑی ہو. وہ چھوٹی سی نعمت کے شکل میں بھی جنت بنا دے. اور اللہ کریم کا وعدہ سچا ہے, لئن شکرتم لازیدنکم, شکر کرو گے بڑھا دوں گا. مزے کی عبادت. اللہ کا یہ حکم ہے, وشکروا لی, شکر کرو. اپنے بچوں کو, بچیوں کو گھر میں شکر کی عادت ڈالو. اللہ تیرا شکر. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا معمول ہے, کھانا کھاتے تو کہتے الحمدللہ, پانی پیتے تو کہتے الحمدللہ, حتیٰ کہ قضائے حاجت کر کے باہر نکلتے تو کہتے تھے الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی. اللہ تیرا شکر ہے تکلیف دور کر دی, تکلیف دور کر دی. اس لیے کہ اگر اندر کی گندگی باہر نہ نکلے, بتائیے اللہ کی نعمتیں کھا سکتا ہے؟ اللہ کی نعمتیں کھا سکتا ہے؟ کتنا اللہ کا کرم ہے کہ اس کے اندر جو غذائیت تھی جسم کا حصہ بن گیا, گندگی باہر نکل گئی. الحمدللہ, اللہ تعالی شکر ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر نعمت کے موقع پہ شکر کر رہے. اللہ تعالی شکر ہے. وشکروا لی, شکر کرو میرا. شکر سے نعمتیں بڑھتی. اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم, ایمان والا شکر کرے اور پھر میں اسے عذاب دوں, مجھے کیا پڑی ہے. ایمان والا شکر کرے اور میں اسے عذاب دوں, مجھے کیا پڑی ہے. ایمان کے ساتھ شکر کی عبادت ہو, فرمایا اسے عذاب نہیں ہوگا. یہ وعدہ ہے اللہ کا. شکر کی عبادت سے آدمی اللہ کے عذاب سے, پکڑ سے, عتاب سے محفوظ ہو گیا. اللہ تعالی شکر ہے. زبان کا بھی شکر ہے نا بھائی. الحمدللہ, اللہم لک الحمد, اللہم لک الحمد, الحمدللہ. اللہ کا بڑا شکر. اب کسی سے پوچھو کیا حالات, کیا کہیں بھائی کچھ نہیں. ارے میاں شکر بھی تو کر لو. تم اس مایوسی کو کیوں پھیلاتے ہو؟ کیا اس سے تمہارے حالات ٹھیک ہو جائیں گے؟ کیا اس مایوسی سے تمہارے دل کی کیفیت ٹھیک ہو جائے گی؟ بے چینی بڑھے گی, بے سکونی بڑھے گی, غم بڑھے گا, دکھ بڑھے گا. فوراً اللہ کی نعمتوں کا تصور کرو. 20 سال پہلے تو یہ نعمتیں نہ تمہارے گھر میں تھی نہ کاروبار میں تھی.
10 سال پہلے تو یہ چیزیں کچھ بھی نہیں تھی جو اللہ نے آج نواز رکھا. ان نعمتوں میں تو سوچ لو, شکر کرو. اس شکر کی برکت سے اللہ کریم تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرنے لگیں گے. زبان سے بھی شکر, دل سے بھی شکر ہو. دل سے شکر ہے, اے اللہ میں تو اس لائق نہ تھا, میں تو اس لائق نہ تھا, اور میں تو اس نعمتوں کا مستحق بھی نہ تھا, آپ نے بغیر استحقاق کے نواز دیا. اب تو بندہ کہتا نا میں تو اس سے زیادہ کم مستحق تھا, مجھے یہ کیوں نہیں ملا, مجھے یہ کیوں نہیں ملا. یہ اندر کا دکھ ہے اور اندر کا اس کا غم بنتا ہے, اور بس اوقات یہ دکھ اور غم اس قدر بڑھتا ہے کہ ایسا شخص خودکشی کرتا ہے. اور اگر یہ دل کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے میرے حیثیت سے زیادہ نوازا ہے, یہ دل کا شکر ہے. اور بھائی حقیقی شکر یہ ہے, حقیقت شکر یہ ہے. بتائیے نا, آپ کا ملازم آپ کے دسترخوان پہ کھائے, کپڑے بھی آپ کے پہنے, تنخواہ بھی آپ کے لے, اور ضروریات بھی آپ اس کی پوری کریں, اور کہنا آپ کا نہ مانے, لائق ہے اس کے؟ کیا کہیں گے آپ؟ بڑا کم بخت ہے, کھاتا یہاں ہے اور سنتا ایک بھی نہیں ہے, مانتا بالکل نہیں ہے. اور یہی آپ کا ملازم اگر آپ کے دشمن کا کام کرنے لگے تو کتنا غضبناک ہو جائے گا مالک. ہاں بھائی, اللہ کی نعمتوں میں اللہ کی فرما برداری کرنا, اللہ کی نعمتوں میں اللہ کے دشمن شیطان کی نہ ماننا, یہی حقیقی شکر ہے, یہی حقیقی شکر ہے. اور جو خوش نصیب آدمی اس شکر کی زندگی پہ آئے گا, اس شکر کی زندگی پہ آئے گا, اللہ کی رحمتوں کا مستحق بنے, اندر اپنے اندر ٹھنڈک محسوس کرے گا, سکون محسوس کرے گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نسخہ ہمیشہ اپنی زندگی کا وظیفہ بنائیں, اپنے بچوں کی زندگی بھی اس رخ پہ ڈالیں, اپنی بچیوں کی زندگی بھی اس رخ پہ ڈالیں, تب شکر پیدا ہوگا. نسخہ کیا ہے؟ دنیا کے لحاظ سے اپنے سے کمتر کو دیکھو, اپنے سے کم حیثیت لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھو, دین کے معاملے میں اپنے اوپر والوں کو دیکھو اور ان کی صحبت اٹھاؤ, تاکہ دنیا کے معاملے میں قناعت اور شکر پیدا ہو, اور دین کے معاملے میں آگے بڑھنے کا شوق اور جذبہ پیدا ہو. اللہ تعالی بھائی جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.